یہ کیا بدتمیزی ہے شہریار؟ زوہا اپنا بازو چھڑاتی اس کے عین سامنے کھڑی غصے سے بولی تھی۔ بدتمیزی تھوڑی ہے یہ، حق ہے میرا، شہریار نے گہری سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے بازو پر گرفت کی تھی۔ زوہا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ رات تو میں خود اتنے شوق میں تھا کہ میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ میری بیوی کو میرے پیار کی، نئے رشتے کے احساس کی اور میری توجہ کی ضرورت ہوگی، شہریار اس کی بے یقین نگاہوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ زوہا کو اپنے 14 طبق روشن ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے تمہارے پیار اور توجہ کی بالکل ضرورت نہیں ہے، زوہا بازو چھڑا کر فاصلے پر ہوتی ناگواری سے بولی تھی۔ تم نے شادی مرضی سے نہیں کی، اس لیے تمہارا ارادہ نہ اچھی بہو بننے کا ہے اور نہ ہی اچھی بیوی بننے کا، لیکن میں نے تو شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اس لیے میں ایک اچھا شوہر بننا چاہتا ہوں۔ شہریار کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر زوہا پیچھے ہو رہی تھی۔ جھوٹ نہ بولو، تم نے شادی مجبوری میں کی ہے، تمہارے گھر والوں نے تمہیں عزت کی دہائی دے کر مجھ سے شادی پر راضی کیا ہے، اس لیے اچھا شوہر بننے کا ڈرامہ میرے سامنے کرنے کی تم کوشش بھی مت کرنا، زوہا ناگواری اور غصے سے بولی تھی۔ گھر والوں نے مجبور کیا، میں مجبور ہو گیا، شادی ہو گئی، اب نبھانا بھی پڑے گی، تمہیں اچھی بیوی بناؤں گا تو ہی تم اچھی بہو بنو گی۔ شہریار اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اچھی بیوی بناؤں گا سے کیا مراد ہے تمہاری؟ زوہا کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ ہم مل کر اپنے نئے رشتے کا آغاز کریں گے، فاصلے مٹیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ تم میں اچھی بیوی بننے کے گن ہیں، شہریار نے کہتے ہوئے اس کے اڑتے بالوں کو چھوا تھا۔ تم دور رہو مجھ سے اچھا، زوہا سرخ پڑتی منمنائی تھی۔ دور رہنے کو تو شادی نہیں کی جاتی مسز سید شہریار شاہ۔ زوہا پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل سے ٹکراتی بیڈ پر گری تھی۔ دور رہو شہریار، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زوہا روحان سی ہو رہی تھی۔ تم اپنی حد میں رہنا زوہا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شہریار نے ذرا سا جھکتے ہوئے زوہا کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ زوہا کی آنکھوں میں خوف اور ناگواری تھی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو شہریار، مجبوری کے رشتے کو تم مجھ پر مسلط بھی نہیں کر سکتے۔ زوہا رونے لگی تھی۔ شہریار اسے خود سے خوفزدہ دیکھتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ رات اپنا حق جتایا نہیں تو یہ مطلب نہیں کہ مجھے اپنے حقوق کا ادراک نہیں ہے۔ شہریار صوفے پر جا کے بیٹھ گیا تھا۔ میں تمہارے کسی حق کو نہیں مانتی، زوہا اس کے فاصلے پہ جاتے ہی بھڑکی تھی۔ تمہارے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں اگر حق لینے پہ آؤں تو تم حلق سے آواز تک نہیں نکال سکو گی۔ شہریار کا انداز زوہا کو آگ لگا گیا تھا۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا شہریار۔ زوہا آنسو رگڑتی دوپٹہ سنبھال کے بیڈ سے اتری تھی۔ کمزور تو مجھے تم نہ سمجھو، میری مصلحت پسندی اور صلح جوئی کو تم ہلکے میں لینے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ میں اپنی پر آیا تو تم سانس بھی نہیں لے پاؤ گی۔ شہریار نے دکھتے سر کی کنپٹی انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا۔ کیا کرو گے تم؟ زوہا تڑپ کے بولی تھی۔
کیا شہریار زوہا کو طلاق دے دے گا؟ کیا تمثیل والدین سے معافی حاصل کر پائے گا؟ تمثیل کی یک طرفہ محبت آگے اور کیا مشکلات لائے گی؟ جاننے کے لیے اگلی قسط لازمی دیکھیں اور اس قسط کا بیسٹ پارٹ شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جلد ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔